بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زاویہ چینل پر خوش آمدید۔ خیر البشر، شفیع محشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ تقریباً 29 سال 6 ماہ کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن نے ذمہ داری سنبھالی، پھر امت کے اتحاد کی خاطر 6 ماہ بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سپرد کر دی۔ خلافت راشدہ کی مجموعی مدت 30 سال ہوئی، جیسا کہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتا دیا تھا کہ اتنا عرصہ خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہت ہوگی۔ ملوکیت سے مراد ایسا نظام ہے جس میں حکمرانی موروثی شکل اختیار کر لے۔ بہت سے علماء کے نزدیک جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تو اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہوا، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کرنے کے لیے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا، جنہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں اور بہت فہم و فراست والے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس مشورے کے بعد بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یزید اس قابل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خلافت کو کامیاب فرمائیں، اور اگر یہ اس قابل نہیں ہے، جو تیرے نزدیک بہتر ہو وہی فیصلہ میرے لیے فرما دیں۔ یہ دعا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کے بعد جب اقتدار یزید کے پاس آ گیا تو کچھ ہی عرصے میں اس کے قول و فعل میں تضاد نظر آنے لگا۔ یزید کی ذاتی زندگی اور طرز عمل کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ کوفہ کے لوگوں میں پہلے ہی اموی حکومت سے ناراضی کی فضا موجود تھی، وہ چاہتے تھے کہ قیادت اہل بیت سے آئے۔ ان حالات میں روایات کے مطابق سینکڑوں کے حساب سے اور بعض میں ہزاروں کے حساب سے خطوط کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آئے، جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ وہ آئیں اور کوفہ والے ان کی مکمل حمایت کا اعلان کریں گے، وہ ان کو اپنا رہنما اور خلیفہ ماننے کو تیار ہیں۔ خطوط کچھ عرصے سے موصول ہو رہے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست کے پیش نظر فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے اپنے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ تقریباً 14,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بیعت کر کے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے یزید نے 28 سالہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر کے طلب کیا کہ یہاں کے حالات پر کنٹرول حاصل کرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو حمایت کی فضا بن رہی ہے اس کے خلاف کام کرے۔ وہ 17 لوگوں کے ساتھ رات کے وقت روانہ ہوا، اور جب یہاں علاقے میں داخل ہوا تو لوگوں نے دھوکہ کھا لیا کہ شاید یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ خوشی کے مارے
ان کے قریب آ گئے اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تب عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے ایک نے لوگوں کو جھڑک کر دفع ہو جانے کے لیے کہا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اتنے سخت اور ظالمانہ اقدامات اٹھائے کہ لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس خبر کو ملنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مقیم تھے تو وہاں یزید نے گورنر کو خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بیعت لینے کا حکم دیا، تو مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کر لینے کے لیے کہا، یہ سن کر حضرت امام حسین اپنے خاندان کے ساتھ مکہ چلے گئے اور وہاں 4 ماہ مقیم رہے۔